قرآن میں حصے نہیں ہے، کیونکہ ٹوٹل اگر نکالیں تو 350 سے اوپر کی ورسز ہیں جو سورہ برات میں اور سورہ آل احزاب میں مسنگ ہیں، کیونکہ سورہ بقرہ میں 286 ورسز ہیں اور کرنٹلی سورہ آل احزاب میں 73 ورسز ہیں، ان میں سے مائنس کریں تو 213 ورسز سورہ آل احزاب میں اور 157 ورسز جو سورہ توبہ میں مسنگ ہیں، تو یہ ٹوٹل 350 سے ابو بنتی ہیں. تو کائنڈلی مجھے بتا دیں کہ اس کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے. آپ تھے ابو حذیفہ کے غلام سالم تھے، معاذ بن جبل اور ابی بن کعب ان کا نام ہے، 4 صحابہ دکھا رہے، وہ دیکھ لیجئے گا. اچھا آپ کا سوال کیا ہے؟ اچھا اب ابی بن کعب سے مستدرک الحاکم میں ایک حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 8068 اور اس میں صحیح ہے، اس کو بخاری اور مسلم کی شرائط پہ. حضرت ذر فرماتے ہیں حضرت ابی بن کعب سورہ احزاب پڑھ رہے تھے، میں نے کہا اس کی 73 آیات ہیں. انہوں نے فرمایا صرف میں نے کہا صرف. آپ نے فرمایا میں نے دیکھا یہ سورہ تو سورہ بقرہ کے برابر ہے، اور ہم اس آیت میں جو پڑھا کرتے تھے اس میں یہ بھی تھی شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت جب زنا کرے تو ان دونوں کو لازمی طور پر رجم کر دو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے. اسی طرح کی حدیث سورہ بقرہ سورہ برات کے بھائی صاحب آپ ریفرنس 2-3 دے چکے ہیں، آپ اپنا سوال پوچھیں. آپ کا سوال کیا ہے؟ سر سیم طرح کی جو کوٹیشن ہے سورہ اس کے بارے میں آتی ہے، سورہ برات کے بارے میں. سر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، سوال یہ ہے کہ یہ آیات ابھی قرآن میں حصے نہیں ہے، کیونکہ ٹوٹل اگر نکالیں تو 350 سے اوپر کی ورسز ہیں جو سورہ برات میں اور سورہ آل احزاب میں مسنگ ہیں، کیونکہ سورہ بقرہ میں 286 ورسز ہیں اور کرنٹلی سورہ آل احزاب میں 73 ورسز ہیں، ان میں سے مائنس کریں تو 213 ورسز سورہ آل احزاب میں اور 157 ورسز جو سورہ توبہ میں مسنگ ہیں، تو یہ ٹوٹل 350 سے ابو بنتی ہیں. تو کائنڈلی مجھے بتا دیں کہ اس کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے. بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ سورہ احزاب میں جو آیتیں ہیں وہ زیادہ ہے، ابھی کم ہیں، اور انہوں نے گنتی کی کہ 200-300 ابھی کم ہیں. تو اس کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ قرآن مجید میں کچھ آیتیں ہیں جسے کہتے ہیں ایبروگیشن، مطلب قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی سورہ نمبر 2 آیت نمبر 109 106 اور 109 کہ ہم اللہ تعالیٰ آیتیں کو بھلاتا نہیں، لیکن اس کے بدلے بہترین آیت پیش کرتے. تو اسے کہتے ہیں ایبروگیشن کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ نسخ. ناسخ اور منسوخ. تو اس کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ کچھ حدیث بھی منسوخ ہو جاتی، مطلب ابھی اپلیکیبل نہیں. تو اسی طریقے سے کئی قرآن کے آیتیں ہیں جو اگر جو اسکالرز ہیں وہ اسٹڈی کر کے یہ کرتے ریسرچ کر کے پتہ چلتا ہے کہ کچھ ناسخ اور منسوخ ہے، مطلب ایبروگیٹ کی جاتی. تو اسکالرز اس کے اوپر اسٹڈی کرتے ہیں حدیث کی روشنی میں. یہ انہیں پتہ چلتا ہے کیونکہ ہماری ہدایت کی کتاب 2 ہے، قرآن اور صحیح حدیث. صرف آپ قرآن پڑھیں گے تو اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں، ذرا بھی پرابلم نہیں. جب حدیث پڑھتے ہیں تو حدیث 3 قسم کی ہوتی ہے، موٹے حدیث تو قسم، ایک صحیح، ایک ضعیف اور ایک موضوع. صحیح مطلب اوتھینٹک، ضعیف مطلب ویک، اور موضوع مطلب گڑھی ہوئی. اس طریقے سے تو یہ تو ایک ٹائپ آف کلاسیفیکیشن ہے، کئی قسم ہے کلاسیفیکیشن کے حدیث کے. تو جہاں تک کہ قرآن کی آیت قرآن آن اٹس اون دیر از نو پرابلم، کوئی پرابلم نہیں. حدیث میں حدیث کے اندر آپ کو پہلا دیکھنا پڑے گا حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے کہ موضوع ہے، اور اس کے بعد ہمیں تحقیق کرنا پڑے گا کہ یہ حدیث جو ہے وہ قرآن سے ملتی ہے کیا نہیں.
تو اس کے اندر محدث قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اس سے پوچھو جو ایکسپرٹ ہے. تو یہ جو فن ہے محدثین کا فن ہے. یہ محدثین کا فن ہے کہ وہ حدیث کو دیکھتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے، وہ کیا کانٹیکسٹ میں، اور اس کو لے کے وہ تحقیق کرتے ہیں اور پھر جواب دیتے ہیں. تو یہ فن ہے محدثین کا. کس کا؟ جو حدیث کے ایکسپرٹ ہے. تو قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اس سے پوچھو جو ایکسپرٹ ہے. تو یہ ایک فن ہے. ایک عام انسان کو جانچنا یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں وہ ڈیفیکلٹ ہے. ہر فن کا ماہر ہوتا ہے. وہ محدث سنو تو دیکھتے ہیں بھائی رجال کون ہے، اس کی راوی کیا ہے، یہ اس سے ٹکراتا ہے کہ نہیں ٹکراتا ہے، اور تحقیق کر کے کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے، وہ راوی ہے، سکہ ہے، 12 کیٹیگریز ہے. تو یہ ایک الگ فن ہے. تو وہ فن کو بیس کر کے وہ تحقیق کر کے پھر جواب دیتے ہیں. تو یہ محدثین ہی جواب دے سکیں گے کیا یہ کتنے آیتیں ہیں. ہوپ دا آنسر دی کوسچن. سر نہیں، ایک کوشچن ایٹ اے ٹائم. آپ پلیز صبر کریں. ذاکر بھائی وہ شری لنکن بردر جس کو آپ نے بلایا تھا.